سندنا الى الامام الامام الحافظ الحجه امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته امين. قال حدثني عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة رضي الله عنه عن قتادة ان انس رضي الله عنه حدثهم ان ناسا من عقل وعرينة قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام فقالوا يا نبي الله انا كنا اهل زرع ولم نكن اهل الاسلام. اور اسلام کا کلمہ انہوں نے زبان سے پر اشارہ کر دیا کہ فلما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان اندر داخل نہیں ہوا تھا، پھر تکلم بالاسلام تھا. جی. ولم نكن اهل ريف واستوقموا المدينة فامرهم وتكلموا بالاسلام فقالوا يا نبي الله إنا كنا أهل زرع ولم نكن أهل ريف واستوخموا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزودة فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعثت قلب في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. قال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة. وقال شعبة وأبان وحماد عن قتادة من عرينة. وقال يحيى بن أبي كثير وأيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قدم نفر من عقل. مشهور حدیث ہے شربوا من أبوالها وألبانها گزر چکی. اور چونکہ 4 افراد عرینہ کے تھے اور 3 افراد عقل کے تھے اور ایک آدمی کسی اور قبیلے کا تھا، کل 8 افراد تھے. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا قصۃ عقل و عرینہ. جی. وبه قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا حفص بن عمر ابو عمر الحوضي قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب والحجاج الصواف قال حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة وكان معه بالشام أن عمر بن عبد العزيز استشار الناس يوما قال ما تقولون في هذه القسامة فقالوا حق قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضت بها الخلفاء قبلك. قال وأبو قلابة خلف سريره فقال أنبسط بن سعيد فأين حديث أنس في العرانيين؟ قال أبو قلابة إياي حدثه أنس بن مالك قال عبد العزيز بن صهيب عن أنس من عرينة وقال أبو قلابة عن أنس من عقل ذكر القصة. اب یہ جو حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں مختصر ذکر کی ہے. پھر آگے کتاب التفسیر میں صفحہ 663 پر بھی یہ آنے والی ہے 663, لیکن وہاں بھی حدیث مختصر آئے گی. باب قوله انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. اس سلسلے میں تو یہ روایت ہے ابو قلابہ کی، لیکن یہ حدیث جو اصل میں آئے گی یہ ہے 1019 پر. نکال لو تاکہ اور چاہو تو لکھ بھی لو یہاں تاکہ اگر مراجعات کرنی پڑے تو آسان ہو. 1019. اب دیکھو یہ 1019 کے اوپر یہ حدیث ہے جس میں دوسری سطر میں تو ابھی قال حدثنا قتيبة بن سعيد، اور پھر یہ لمبی چوڑی حدیث ہے اوپر سے لے کے نیچے تک اور یہ آگے تک گئی ہے. حاصل اس حدیث کا کیا ہے؟ حدیث تو پوری آگے آئے گی اور اگر اس پورے حدیث کا مضمون دیکھنا ہو تو 1019 سے دیکھ لینا. خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے زمانے کے اندر ابو قلابہ مشہور تابعی ہیں. تو عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں یہ اختلاف ہوا کہ قسامت کے اندر قصاص واجب ہوگا یا دیت واجب ہوگی. اور قسامت کا مسئلہ آپ نے شاید سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ اگر کسی کے احاطے کے اندر کوئی لاش پائی جائے اب قاتل کا پتہ نہ چلے، مثلا دارالصدیق میں یا
आरोप में मिसाल दे देता हूँ। तो किसी इहाते की कैद है, इहाता होना चाहिए, क्योंकि अगर शार आम पर लाश पाई गई तो उसका कसामत जारी नहीं होती। लेकिन अगर किसी इहाते के अंदर कोई लाश पाई गई तो करीब के जो 50 तालिब इल्म हैं उनको पकड़ा जाएगा और उनसे कहा जाएगा भाई ये लाश मिली है, तो इसका क्या किस्सा है, तुम लोग अभी हम तो सो रहे थे। कहा कि ये सोने का क्या मतलब, एक आदमी तुम्हारे इलाके में कत्ल हो गया, तुम कह रहे सो रहे थे, तो कैसे कत्ल हुआ, लाश कैसे आई। अब जो करीब के 50 आदमी हैं उनको कसम दी जाएगी बिल्लाहि मा कतलना हो वला नअलमहु लहु कातिला, अल्लाह की कसम ना तो हमने इस आदमी को कत्ल किया है और अल्लाह की कसम न ही इसके कातिल का हमें इल्म है। अब अगर ये 50 आदमी कसम खा लें तो अक्सर उलमा रहमहुल्लाह के नज़दीक ये क़िसास से बरी हो जाएंगे, लेकिन दियत इनके ऊपर वाजिब होगी। इसे कहा जाता है कसामत, समझ गए। तो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के ज़माने के अंदर ये मसला पेश आया कि अगर कसामत हो तो उसमें क़िसास वाजिब होता है या दियत वाजिब होती है। तो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ बैठे हुए थे, पीछे वो क़िलाबा तख़त के पीछे अब वो क़िलाबा बैठे हुए थे, और हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के मामू हैं अम्बता इब्न सईद, वो भी बैठे हुए थे और सारा दरबार लगा हुआ था। तो वहाँ ये मसला पेश आया तो वो क़िलाबा ने फरमाया कि कसामत हक़ है और इसमें दियत वाजिब होती है। तो अम्बता इब्न सईद ने कहा कि नहीं, दियत वाजिब नहीं होगी बल्कि क़िसास वाजिब होगा, और कहा कि दलील है कि उक़ल और उरैना कि उन लोगों ने कत्ल किया था तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पकड़ा और पकड़ने के बाद उनके हाथ पाँव काटे और उनको कत्ल किया इल आखिरी। तो अम्बता इब्न सईद ने क़िसास के इस्तेदलाल के हक़ में ये हदीस पेश की। तो अबू क़िलाबा रहमहुल्लाह ने जवाब दिया कि ये हदीस जो है इसका ताल्लुक़ कसामत से नहीं है, क्योंकि ये मामला कसामत का नहीं था कि लाश पाई गई हो, बल्कि ये तो एक डाका था, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु मुहारबा था, और उसके बारे में हुक्म है कि तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ौ मिनल अर्ज़। तो हज़रत अबू क़िलाबा रहमहुल्लाह के फरमाने का हासिल ये है कि ये जो उक़ल और उरैना का किस्सा है इसको आप कसामत व क़ियास नहीं कर सकते, ये कसामत में दाखिल ही नहीं है, ये तो मुहारबा है, समझ है। यह है पस मंज़र। अब तर्जुमा से ले लो। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने एक दिन लोगों से मशवरा किया और फरमाया कि कसामत के बारे में तुम लोग क्या कहते हो। तो सब ने कहा कि कसामत हक़ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसामत के साथ फैसला किया है और खुलफा ने भी फैसला किया है। और आपको पता है कि पहला फैसला कसामत का किन सहाबा में हुआ, कौन बताएगा? हुवैसा और मुहय्यसा इब्न मसूद। हुवैया ये लोग खैबर के वहाँ फिर रहे थे और उनमें से एक दिन में शहीद हो गया और पता न चला कातिल का। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने कहा कि यहूदियों ने कत्ल किया है इसलिए यहूदियों से क़िसास लिया जाए, तो आपने यहूदियों से कसम ली और कसम लेने के बाद फिर दियत को वाजिब किया गया। लंबा चौड़ा किस्सा है। तो अबू क़िलाबा ने फरमाया, लोगों ने कहा कि यह हक़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कसामत का फैसला किया है और खुलफा ने भी आपसे पहले इसी का फैसला किया है। अबू रजा कहते हैं कि अबू क़िलाबा उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ की चारपाई के पीछे बैठे हुए थे। तो अम्बता इब्न सईद ने कहा कि उरानीन के बारे में अदयनत की हदीस कहाँ से ली गई। क्या मतलब कि उसमें तो दियत का जिक्र नहीं है बल्कि उसके अंदर तो क़िसास का जिक्र है। तो अबू क़िलाबा ने फरमाया या हद्दसा हुआ अनस इब्न मालिक, वो हदीस तो मुझे खुद सुनाई है अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने वज़कर अल-क़िस्सा और फिर वो पूरा किस्सा जिक्र किया। तो अगर इसकी तफसील देखनी हो तो सफ़ा 1019 पे जाके देख लो और इंशाअल्लाह आ जाएगी। जी। باب غزوة ذات القرد وهي الغزوة التي أغاروا على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم قبل خيبر بثلاث। ذات القرد کا یہ غزوہ ہے کہ جس میں لوگوں نے حملہ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں پر۔ لقا جمع لقا، لقا کہتے ہیں دودھ دینے والی اونٹنی، اور یہ خیبر سے 3 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا اور اس کی پوری حدیث جو ہے مسلم شریف میں آئی، ابھی تو نہیں پڑھی
بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، لمبی حدیث، اب کچھ اس کا خلاصہ یہاں بھی ہے. جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وعنهم يقول خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد. قال فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من أخذها؟ قال غطفان. قال فسرقت 3 صرخات يا صباحا. قال فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا ابن الأقوى اليوم يوم الرضا وأستجد أنا ابن الأقوى واليوم يوم الرضا. أنا مانا غلام مصطفیٰ تھا، تو جب ہم کوئی آدمی شیر ان کے سامنے غلط پڑتا تھا، فرماتے تھے تم نے تو شیر کی ٹانگ توڑ دی، تم نے تو شیر کی یا شیر کی ٹانگ توڑ دی، تو تم نے بھی شیر کی ٹانگ توڑ دیا ہے. چلو. الاقوائی والیوم یوم الرضائی، سچ ہے نا یہ. وارتجد حتى استنقذت اللقاح منهم واستبلت منهم 30 بردة. قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس فقلت يا نبي الله قد حميت القوم الماء وهم عطاش فبعث إليهم الساعة. فقال يا ابن الأكوع ملكت فاسلح. قال ملكت فاسلح. قال ثم یہ حمزہ بصری نہیں ہوتا والے صاحب، یہ بصری ہے، باب فال کا حمزہ ہے. ملكت فاسلح. قال ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة. یہ روایت ہے سلمہ ابن عامر ابن الاکوع. یاد رکھو کہ جب سلمہ ابن الاکوع آتا ہے تو کہا تو جاتا ہے سلمہ ابن الاکوع، لیکن اور اسی نام سے یہ معروف ہے اپنے دادا کی طرف، لیکن اصل میں ان کا نام ہے سلمہ ابن عامر ابن الاکوع. یہ ایسی جسے ہم کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل، امام احمد ابن حنبل، حالانکہ اصل میں وہ امام احمد ابن محمد ابن حنبل ہے، لیکن امام احمد ابن حنبل دادا کی طرف منسوب ہے، تو بسا اوقات آدمی دادا کی طرف معروف ہوتا ہے. تو یہ سلمہ ابن الاکوع اصل میں ہے سلمہ ابن عمر ابن الاکوع. اور صحابہ میں یہ سب سے زیادہ تیز دوڑنے والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خیر فرساننا قتادہ وخیر رجالنا سلمہ، کہ ہمارے پیدل دوڑنے والوں میں بہترین دوڑنے والے سلمہ ہیں اور گھڑ سواروں میں سب سے بہترین قتادہ ہیں. اور واقعہ یہ پیش آیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کو نکلا قبل اس کے کہ پہلی نماز کی اذان ہو، یعنی فجر کی اذان بھی ابھی نہیں ہوئی تھی، تہجد کا وقت تھا تقریباً. تو میں اس وقت میں گھر سے نکلا، جنگل کی طرف جا رہا تھا، اور حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں ذو قرد مقام کے اوپر چل رہی تھیں. تو وہاں مجھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک غلام ملا، اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو لوٹ لیا گیا ہے. عیینہ ابن حسن الفزاری اور عبد الرحمن ابن عیینہ ابن حسن الفزاری انہوں نے حملہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو پکڑ کے لے گئے، اور آپ کے ایک چرواہا تھا اس کو لے گئے اور حملہ کیا. تو اس نے آ کر اطلاع دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو لے لیا گیا ہے. میں نے کہا کہ کس نے لیا ہے؟ کہا کہ غطفان کے لوگوں نے. تو سلمہ ابن الاکوع کہتے ہیں کہ فضربت 3 صرخات، میں نے 3 چیخیں ماری یا صباحا. اس روایت میں نہیں ہے، مگر مسلم کی روایت میں آپ پڑھیں گے کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ٹیلے پہ چڑھا، اور ٹیلے پہ چڑھ کے میں نے زور سے چیخ لگائی یا صباحا. تو یا صباحا جب کہا جاتا تھا تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ حملہ ہو گیا، کیونکہ عام طور سے حملہ ہوتا تھا صبح کے وقت، ہائے ایسی صبح، یہ مطلب ہے ہائے ایسی صبح، کیا مطلب زبردست قسم کا حملہ ہے. تو میں نے زور سے چیخ لگائی، 3 چیخیں لگائی، اور اتنی زور سے انہوں نے آواز لگائی کہ فاطمہ تو مابین لابتئی المدینہ، کہ مدینے کے جو دونوں کنارے حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ، ان کے درمیان کے لوگوں کو میں نے سنا دیا.
ثم اندفعت علی وجهی، پھر میں اپنے چہرے کے بل، چہرے پر، چہرے کے سامنے ان کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ میں نے ان کو پکڑ لیا، اور حال یہ تھا کہ وہ پانی پینا چاہ رہے تھے، تو میں ان کو تیر مارنے لگا اپنے تیر، اور میں بہترین تیر چلانے والا تھا، اور میں یہ کہہ رہا تھا انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضع، میں اکوا کا بیٹا ہوں اور آج دودھ پینے والوں کا دن ہے، میں اکوا کا بیٹا ہوں اور دودھ پینے والوں کا دن ہے۔ اور اس روایت میں تو نہیں ہے لیکن مسلم کی روایت میں ہے کہ یہ عجیب آدمی تھے، یہ دوڑ رہے تھے، ان کے پاس گھوڑے تھے، اور گھوڑوں میں انہوں نے اپنی ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹیوں کی لگامیں پکڑی ہوئی تھی اور دوڑتے جا رہے تھے، اور یہ اپنے اکیلے تھے سروت میں لگ کر، یہ تیر چلا رہے تھے ان کی طرف۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ آدمی آ رہا ہے اور پیچھے ہی رک ہی نہیں رہا، دوڑتا جا رہا ہے، تو انہوں نے چادر پھینکی تاکہ چادر اٹھانے میں مصروف ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس چادر کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا، پھر دوڑنے لگا ان کے پیچھے، پھر انہوں نے مجھے روکنے کے لیے ایک دو چیزیں اور پھینکی، تو یہ کہ میں نے ایک پتھر اس کے اوپر رکھا، پھر ان کے پیچھے دوڑنے لگا۔ اب وہ چیزیں پھینکتے جا رہے تھے اور یہ اس پر پتھر رکھ رہے تھے تاکہ پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ آئیں تو ان کو پتہ بھی چل جائے کہ اسی راستے پر یہ لوگ جا رہے ہیں۔ اب یہ جناب یہاں تک کہ وہ پانی کی ایک جگہ تھی، وہاں وہ رکے پانی پینے کے لیے، وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے جناب کہا الیوم یوم انا ابن الاکوع الیوم یوم الرضع، تو وہ پانی نہیں پی سکے تو بھاگے وہاں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہنچ گئے، اور سب سے آگے جو تھے وہ ایک صحابی تھے، تو انہوں نے آ کے حملہ کیا، نام اس میرے ذہن سے نکل گیا، اور انہوں نے عبد الرحمن ابن عیینہ ابن حصن پہ حملہ کیا، مگر وہ شہید ہو گئے۔ اس کے پیچھے آئے قتادہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی گھوڑے پر سوار تھے، انہوں نے جا کر حملہ کیا اور انہوں نے اس کو قتل کیا۔ اب جتنی اونٹنیاں تھیں وہ ساری کی ساری مل گئیں، بلکہ اور بہت سارا سامان وہ رستے میں جو کچھ انہوں نے پھینکا تھا وہ سارا کا سارا مل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچ گئے، اور صحابہ کی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی، تو ایک لقبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اور وہ سب سے آتے ہیں، ان کی گھوڑے سے آتے ہیں، اور وہ یقیناً پانی پینے کے لیے کہیں رکیں گے، آپ ان کا پیچھا کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن الاکوع ملکت فاسجد، کہ تو نے بڑا کام کر لیا ہے، اب چھوڑے ان کو، فاسجد، اور فرمایا کہ اب تو وہ اپنے گھر پہنچ گئے بنو غطفان میں، اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، تو یہ تو پیدل تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اونٹنی پر سوار کرایا، اور اس وقت میں آپ نے فرمایا کہ ہمارے پیدل دوڑنے والوں میں سب سے بہترین دوڑنے والے سلمہ ابن الاکوع ہیں، اور ہمارے شاہ سواروں میں بہترین سوار قتادہ ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا انا ابن الاکوع والیوم یوم الرضع، میں اکوا کا بیٹا ہوں، اور یہ فخر ہے مولوی صاحب، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ فخر کرنا جائز یا ناجائز، تفصیل ہے، تو دو جگہوں میں فخر کرنا جائز ہے، باقی جگہوں میں فخر کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اگر اپنی کوئی صحیح صفت بھی بیان کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ کہہ دے کہ ولا فخر، چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا حدیث کی کتابوں میں کہ آپ فرماتے تھے کہ انا خاتم النبیین ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دو موقع ایسے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کی اجازت دی ہے۔ ایک جنگ کے اندر، چنانچہ جنگ میں اگر آپ کافروں میں چھوڑوں گا نہیں، میں ہوں اپنے باپ کا بیٹا، تو یہ فخر ہے، لیکن اس تفاخر کی شریعت نے اجازت دی ہے کیونکہ جہاد کے لیے، اور یہ تفاخر ابن الاکوع سے بھی ثابت ہے، انا ابن الاکوع، میں اکوع کا بیٹا ہوں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ فرمایا، جب حنین میں چاروں طرف سے آپ گر گئے تو آپ اپنے خچر سے نیچے اتر آئے، اور آپ نے کیا فرمایا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دادا فلاں، میرا باپ فلاں، کبھی، کیونکہ یہ تفاخر بالآباء ہے، تفاخر بالانساب ہے، اور تفاخر بالانساب کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن جب جہاد آ جائے اس میں آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، چھوڑوں گا نہیں تم لوگوں جی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، تو یہ تفاخر بالحرف ہے۔
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تفاخر کی اجازت دی ہے دوسری کا یا تو مشکات نہیں پڑھی تم لوگوں نے یہ جو موقوف علیہ پڑھاتے ہیں اسی لیے تو پڑھاتے ہیں تاکہ کم از کم بنیادی معلومات وہاں مشکات اگر آدمی صحیح پڑھ لے سارے میں دوسری حدیث ہے حدیث شریف ہے اور اس میں موجود ہے مشکات میں دوسری تفاخر کی اجازت ہے کہ جب آدمی نے کچھ کسی کو دینا ہو کوئی دے نہ رہا ہو کوئی کہہ کہ بھائی آپ ایک کے پاس گیا بھائی میں تو آج مندہ ہے بھائی میں تو کچھ نہیں دے سکتا دوسرے کے پاس پہنچا اس نے کہا بھائی میرا تو فی الحال مندہ ہے جیسے آج کل کے تاجر کہتے ہیں آج تو بڑا مندہ ہے ایک نے کہا میں دوں گا میں فلاں کا بیٹا ہوں میں دوں گا کوئی نہیں دیتا میں تمہاری مدد کروں گا تو یہ صدقے کے اندر اور جناب سخاوت کے اندر تفاخر کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے دو جگہوں میں تفاخر کی اجازت ہے ورنہ اجازت نہیں ہے تو کیونکہ یہاں جہاد تھا تو اس لیے سلمہ ابن عامر ابن الاکوع رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا ابن الاکوع میں اکوع کا بیٹا ہوں چھوڑوں گا نہیں تمہیں بل یوم روزہ اب یہ روزہ جو ہے یہ جمع ہے جس کی رازع کی اور اس کے دو معنی کیے گئے ہیں اور دونوں معنی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں ایک معنی تو یہ کیے گئے کہ رازع کہتے ہیں دودھ پینے والے کو کہ کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا کیا مطلب کہ میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں تو اس صورت میں تو یہ تفاخر ہوگا اور دوسرا رازع کہا جاتا ہے کمینے کو رازع کہا جاتا ہے کمینے کو اور اگر یاد کرنا ہو تو نفت العرب یاد کر لو فرزہ پر جریر کے اندر مقابلہ ہوا تو یہ کون بڑا شاعر ہے تو جریر نے کیا کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں اپنا ابا دکھاتا ہوں یاد آیا نہیں نفت العرب میں لکھا ہوا ہے تو ہے نا نفت العرب میں جریر نے کہا کہ فرزدق اصل میں بڑا عالی نسب تھا اور اونچے خاندان سے تعلق رکھتا تھا تو وہ اگر اپنے نسب پہ فخر کرتا تھا تو اس کو فخر کرنے کا حق تھا لیکن جریر کا کمال یہ تھا بیچارے کی مصیبت یہ تھی کہ اس کے سارے جو گھرانہ تھا بڑے گھٹیا لوگ تھے تو اس کا والد جو تھا تو وہ دودھ نہیں نکالتا تھا اس لیے کہ دودھ نکالے گا تو آواز آئے گی تو قریب کے لوگ مانگنے آ جائیں گے تو وہ تھنوں کے ساتھ منہ لگا کے دودھ پیتا تھا تاکہ کسی کو آواز نہ آئے کہ میں دودھ پی رہا ہوں تو جریر نے اس نفت العرب میں لکھا ہوا ہے کہ جریر نے کہا کہ بڑا شاعر تو میں ہوں کہ جس کا باپ ایسا ہے اتنا بخیل کنجوس مکی چوت اور پھر وہ جناب فرزدق کا مقابلہ کر رہا ہے تو مجھ سے بڑا شاعر کون جو ایسے باپ کے اوپر فخر کرتا ہوں سمجھ گئے بات اب روزہ کا کیا مطلب ہوگا کہ روزہ جمع ہو گئے رازع کی اور رازع کہتے ہیں کس کو کمینے کو کل یوم الروزہ آج کا دن کمینوں کا دن ہے یعنی آج کے دن کمینوں کی خیر نہیں ہے میں اکوا کا بیٹا ہوں اور آج کمینوں کی خیر نہیں دونوں معنی ہوتی لا الہ الا اللہ وارتجزو اور میں رج پڑھ رہا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں 3 بڑے شاعر تھے جن کا مقابلہ ہوتا تھا کون فرزدق جریر اور اختل فرزدق اور جریر مسلمان تھے اور اختل جو تھا یہ عیسائی تھا اور یہ تینوں زبردست شاعر تھے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنے وقت کے 3 زبردست شاعر اور اس میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا تھا لوگوں کو کہ فرزدق اونچا ہے یا جریر اونچا ہے یا اختل اونچا ہے لیکن بعد میں پھر لوگوں نے اس میں تطبیق بھی دی ہے کہ اگر تفاخر آ جائے تو فرزدق اونچا ہے اور اگر جناب یہ غزل اور نصیب ہو تو اس کے اندر جریر اونچا ہے اور اگر شراب برات کا ذکر ہو یا کچھ صفات ذکر کرنی ہو تو اس میں اختل اونچا ہے 12 سے 3 اونچا ہے اچھا جی وارتجزو اور میں رش پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ میں نے ساری اونٹنیاں ان غطفان کے لوگوں سے چھڑا لی اور میں نے ان سے 30 چادریں بچھی اور وہ چادروں کا واقعہ معلوم ہوتا چکے کہ وہ پھینکتے جا رہے تھے اور یہ اس کے اوپر پتھر رکھ رہے تھے راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور لوگ بھی آ گئے تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے قوم کو پانی سے روکا ہوا ہے وہ لوگ بھی آتے ہیں تو آپ ان کی طرف لشکر ابھی بھیج دیجیے آپ نے فرمایا یبن الاکوع ملکت فاسجد
ہے ابن الاقوا تو مالک ہو گیا ہے ان سب چیزوں کا فاسجح اب تو نرمی کر اسجح جو اسجا کے معنی نرمی کرنا اے قدرت علیہم فاسجح فاسجح کا ترجمہ کیا ہے اے فرفق ولا تأخذ بالشدہ حاشیہ نمبر 10 یہ حاشیہ کبھی تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ 10 ہے یا 20 ہے تو حاشیہ نمبر 10 میں لکھا ہوا ہے کہ فاسجح کا مطلب فرفق ولا تأخذ تو آپ نے فرمایا اے اقوا کے بیٹے تو مالک بن گیا ہے فاسجح تو نرمی اختیار کر سلمہ فرماتے ہیں پھر ہم واپس آئے اور حال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی اونٹنی پر بٹھایا ہوا تھا یہاں تک کہ ہم مدینے میں جاتے تھے چلو بسم الله الرحمن الرحيم باب غزوة خيبر وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء وهي من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواج فلم يعط إلا بالسويق فأمر به فسري فأكل وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. اور آپ نے پیچھے پڑھا کہ صلح حدیبیہ ہوا ہے ذوالقعدہ میں تو ذوالحجہ اور محرم میں آپ نے آرام فرمایا اور یہ دو واقعات ہوئے غزوۃ ذات الفرد کا اور محرم میں پھر آپ روانہ ہوئے خیبر کی طرف اور جب خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے ساتھ صرف انہی لوگوں کو لیا کہ جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ شریک تھے مومنین صادقین مخلصین تو مخلفون من الاعراب نے کہا کہ ہم بھی چلیں گے تو قرآن نے فرمایا سيقول المخلفون من الاعراب اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها کیا کہیں گے ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا تو صلح حدیبیہ میں جو حضرات شریف تھے وہی نکلے ہیں خیبر میں اور کیونکہ حدیبیہ میں تو منافقوں کو ڈر تھا کہ مارے جائیں گے تو اس لیے کوئی نہیں گیا لیکن خیبر میں ان کو پتہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں یہودیوں کی تعداد کم ہے یقین تھا کہ پتہ ہوگی تو مال غنیمت ملے گا تو انہوں نے کہا ہم بھی چلیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اب تمہیں جانے کی اجازت نہیں چنانچہ حدیبیہ سے حضرات روانہ ہوئے اور آپ نے وہاں جا کر قلعوں کا محاصرہ کیا اور آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ بڑے بڑے قلعے جو تھے وہ 6 تھے لیکن کچھ اور قلعے بھی تھے تو تقریباً 9-10 کے قریب قلعے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان سب قلعوں کو فتح کیا تو اس سلسلے میں یہ روایات ہیں پہلی روایت وہ صدیق والی ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ مسجد النار سے وضو کرنا واجب نہیں ہے اور اگر تھا بھی تو منسوخ ہو چکا ہے اور اگر تھا بھی تو وہ واجب نہیں تھا بلکہ مستحب. چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال خرجنا مع النبي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى خيبر فصرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر لا تسمعنا من هنيهاتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدود القوم يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما أبقينا وثبت الأقدام إنا أطينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا انصيح بنا أبينا وبالسياح عولوا علينا فقال رسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قالوا عامر بن الأقوى قال يرحمه الله قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لو لم تعتنا به فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله تعالى فتحها عليهم فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء يوقدون
قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا لحم حمر نسية قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أهريقوها وأكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاك فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهوديا ليضربه فيرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه قال فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي قال ما لك قلت له فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله وإن له لأجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشابها مثله. رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے خیبر کی طرف تو ہم ایک رات چلتے رہے تو قوم کے ایک آدمی نے عامر ابن الاقوا سے کہا کہ اے عامر کیا تم ہمیں اپنی کچھ چیزوں میں سے نہیں سناؤ گے؟ ہنیہا کہتے ہیں تھوڑی سی چیز کو. یہ کیا مطلب ہے کچھ سناؤ گے نہیں؟ ہمارے یہاں جو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں میاں کچھ سناؤ. تو یہاں بھی یہی مطلب ہے اللہ کچھ میں ہونا میں ہنیہا دے کیا تم ہمیں نہیں سناؤ گے اپنی کچھ چیزوں میں سے. اور عامر جو تھے یہ رجل شاعر تھے تو وہ قوم کے ساتھ خودی پڑھنے لگے. خودی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ اونٹوں کو دوڑانے کے لیے ایک خاص لے کے اندر وہ خودی پڑھی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اونٹ جو ہیں وہ تیز دوڑنے لگتے ہیں. تو انہوں نے خودی پڑھنی شروع کی خاص لے میں اور الفاظ اس کے یہ تھے اے اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے نہ ہم صدقہ کرتے نہ نماز پڑھتے. تو اے اللہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے. فدا اللہ کا ہم آپ کے راستے پر فدا ہو جائیں. فدا اللہ کا ہم آپ کے اوپر فدا ہو جائیں. یہاں بعض شرح کو یہ اشکال ہوا ہے کہ اللہ پر فدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ فدا تو آدمی ہوتا ہے دوسرے کو بچانے کے لیے ہے نا, دوسرے کو بچانے کے لیے. تو اللہ کو بچانے کے لیے فدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ فقر فدا اللہ کا ایسی ہی سبیل کا. تو اے اللہ آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے ہم آپ کے راستے میں فدا ہو جائیں. ما اُبدینا جب تک کہ ہمیں زندہ رکھا جائے اور ہمیں ثابت قدم رکھیے جب ہمارے دشمنوں سے ملاقات ہو اور ہمارے اوپر سکینت نازل فرما دیجیے. اور بے شک جب ہمیں چیخ کر بلایا جائے گا ہم انکار کریں گے. کیا مطلب کہ اگر ہمیں کفر کی طرف گمراہی کی طرف اور معصیت کی طرف بلایا جائے گا ابینا تو ہم انکار کر دیں گے. وہ بالسیاح اول علینا اور چیخنے کے ساتھ انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اونٹوں کو چلانے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ عامر ابن الاقوا. اور دیکھو یہ عامر ابن الاقوا ہے اور یہ سلمہ ابن الاقوا کے چچا ہیں. سلمہ ابن الاقوا کے چچا ہیں. اس کو مطلب کہ سلمہ ابن الاقوا کا اصل نام کیا تھا؟ سلمہ ابن عامر ابن الاقوا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ عامر ابن الاقوا ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے. اب جہاد میں جب آپ کسی شخص کے بارے میں فرما دیتے رحمہ اللہ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو شہادت نصیب ہوگی. تو قال رجل من القوم تو قوم کے ایک آدمی نے کہا اور مسلم کی روایت میں کہ وہ عمر فاروق تھے کہ لولا امتعتنا به کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہم اور ان سے نفع اٹھاتے. ایسا کیوں نہ ہوا کہ یا رسول اللہ ابھی ہم ان سے اور نفع اٹھاتے. خیر پھر ہم خیبر پہنچے اور ہم نے خیبر کا محاصرہ کر لیا یہودیوں کا یہاں تک کہ ہمیں سخت بھوک پیش آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان قلعوں کو ہمارے اوپر فتح کر دیا. جب شام ہو گئی وہ شام کہ جس دن قلعے فتح ہوئے تھے تو لوگوں نے بہت ساری آگ جلائی. تو آپ نے فرمایا یہ کون سی آگ ہے اور تم کس چیز پر آگ جلا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا گوشت پکا رہے ہیں. فرمایا کون سا گوشت پکا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ پالتو گدھوں کا گوشت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ہانیوں کو بہا دو اور ان کو توڑ دو. ایک آدمی نے کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہم ان کو بہا کر اپنی دیگچیوں کو دھو نہ لیں؟ فرمایا چلو ایسا کر لو.
معلوم ہوا کہ وہ جو قطر کا حکم تھا وہ وجوبی نہیں تھا بلکہ استحبابی تھا. تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم اس کو پاک کر کے دوبارہ استعمال کر لیں تو جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بتا چلو ایسا کر لو جائز. معلوم ہے کہ شراب کا برتن اگر پاک کر کے استعمال کر لیا جائے تو گنجائش ہے اور جائز. نبی اچھا جب قوم ایک دوسرے کے سامنے سب بندی ہوئی تو حضرت عامر بن الاقوع رضی اللہ عنہ کی تلوار ذرا چھوٹی تھی, انہوں نے ایک یہودی کی پنڈلی پہ مارنی چاہی. فیرجع ذباب سیفہ, تو تلوار کی جو دھار تھی وہ واپس پلٹی. فاصاب عین رکبت عامر, اور عامر کے عین گھٹنے پر آ کر لگی. فمات منہ, اور اس سے ان کا انتقال ہو گیا. وہ اپنی ہی تلوار سے وہ زخمی ہو گئے اور انتقال ہو گیا. راوی کہتے ہیں کہ جب سب واپس پلٹے تو سلمہ ابن الاقوع فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھا اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا, دیکھا میں غمگین ہوں اور میں مالا کا, تو میں کیا ہو گیا, کیوں غم زدہ ہو؟ میں نے کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عامر کے سارے اعمال ختم ہو گئے کیونکہ عامر نے خودکشی کی ہے, خود کش اپنے آپ ہی کو مارا ہے. اور جو آدمی اپنے آپ کو مارے تو وہ تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. تو اس لیے صحابہ میں یہ بات پھیلی کہ عامر نے چونکہ خود اپنے آپ کو مارا ہے اس لیے ان کے اعمال جو ہیں وہ سب ختم ہو گئے, نیکیاں سب ختم ہو گئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذب من قالہ, جو لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہاں کے جو سے مراد کیا ہے, خلاف الواقع. مراد کیا ہے, خلاف الواقع, کہ وہ واقع کے خلاف بات کر رہے ہیں, تو واقع کے خلاف بات کر رہے ہیں. اور فرمایا کہ عامر بن الاقوع کے لیے تو دگنا ثواب ہے. اور آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ وہ جاہد بھی ہیں مجاہد بھی, وہ تو جاہد بھی تھے مجاہد بھی تھے. اور پھر فرمایا قل عربی مشابہا مثلہ, بہت کم کوئی عربی ہوگا جو ان جیسا مشابہ ہو. وہ تو بڑے مجاہد تھے. کیا مطلب کہ یہ کہنا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے اپنی تلوار ان کو لگی اور جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا, لیکن ان کا ارادہ اپنے آپ کو مارنے کا نہیں تھا. جب اپنے آپ کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا تو یہ خودکشی یہ مضمون میں داخل نہیں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا ان لہ لاجرین, ان کے لیے دگنا ثواب ہے. اور اس جیسا عربی تو کوئی کم ہی لوگ ہوتے ہیں. اب یہ سمجھو کہ اس کو 2 طرح پڑھا گیا. مشابہن اگر آپ پڑھو تو ترجمہ یہ ہوگا کہ کم ہی کوئی عربی ہوگا جو ان کے مشابہ ہو, لیکن اس کو یوں بھی پڑھا گیا ہے مشابہہ مثلہ, مشابہن کے بجائے. چنانچہ آپ کے حاشیے میں نسخہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہ نسخہ جو ہے اور کئی روایتوں میں آئے گا. تو قل عربی مشابہہ, کم ہی کوئی عربی ہے جو ان جیسی چال چلا ہو. جیسی چال انہوں نے جہاد کی چلی ایسی چال تو کم ہی کوئی چلتا ہے. تو اگر مشابہہ مثلہ تو بھی ہو سکتا ہے اور مشابہہ پڑھو تو بھی ہو سکتا ہے. نام وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم قال نشأ بها, یعنی ایک روایت جو ہے قل عربی مشابہا مثلہ, دوسری روایت ہے قل عربی مشابہا مثلہ, اور تیسری روایت ہے قل عربی نشابہا, کم ہی کوئی عربی ہوگا جو عرب کے اندر پروان چڑھا ہو. نشا ینشؤ کے معنی پروان چڑھنا, کم ہی کوئی عربی ہوگا جو ان جیسا پروان چڑھا ہو. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أتى خيبر ليلا وكان إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت اليهود بمصاحيهم ومكاتلهم فلما رأوه. تو یہود اپنے مصاحی جمع ہے مسحاق کی, مسحاق کہتے ہیں پھاوڑے کو, اور مکاتل جمع ہے مکتل کی, اور مکتل کہا جاتا ہے اس بڑی ٹوکری کو جس میں کیل کر کے رکھا جاتا تھا کہ اتنی کھجوریں اس میں آتی ہیں. تو یہودی نکلے اپنے پھاوڑوں کے ساتھ, اور بعض لوگوں نے ترجمہ کدال کیا, وہ غلط ہے. کدال اور چیز ہوتی ہے, پھاوڑا اور چیز ہوتی ہے. اور کدال کے لیے اصلی میں لفظ آتا ہے معول کا. معول کیا ہے, کدال ہوتی ہے وہ لمبی کی جس کی نوک ہوتی ہے نا, جس سے کھودتے ہیں, اور پھاوڑا جو ہے وہ جس سے مٹی اٹھاتے ہیں. تو یہاں
متاحی مراد پھاوڑے. جی. فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. آپ اچانک پہنچے تھے کہ یہودیوں کو پتہ نہیں تھا کہ محاصرہ ہو گیا ہے. تو جب دیکھا کہ حضور ہیں تو چیخنے لگے کہ محمد والخمیس جاء محمد والخمیس مفعول معه کہ محمد آ گئے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ. جاء الورد والجبات والی یہ وہ ترکیب ہے. تو محمد آ گئے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ. تو آپ نے جب دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ نے کہا اللہ اکبر قریبت خیبر. اللہ اکبر یہاں معذوف ہے, دوسری روایتوں میں آ رہا ہے اللہ اکبر قریبت خیبر. اور فرمایا جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو وہاں کے جو ڈرائے ہوئے لوگ ہیں ان کی صبح بہت بری ہوگی. وبه قال أخبرنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صبحنا بخيبر بكرة فخرج أهلها بالمساحي فلما بصروا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين فأصبحنا من لحوم الحمر فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس.